پیدا ہوئے نبی تو ہوا نے کہا سلام، پھولوں نے کی درود کی بارش ہر ایک مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی نہایت نیک، پاکیزہ اور سلیم الفطر خاتون تھیں۔ جب ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوا تو اہل مکہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ عبداللہ کی پیشانی میں ایک خاص نور تھا جسے اہل مکہ نور نبوت کے نام سے جانتے تھے۔ جب نکاح ہوا وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف منتقل ہو گیا۔ اسی نور سے اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ یہ عورت دنیا کے سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے والی ہیں۔ جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو معجزات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا، جب سے میں نے حمل اٹھایا مجھے کوئی تکلیف، کوئی بوجھ یا تھکن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک خاص سکون اور روشنی محسوس ہوتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جس ہستی کا نور ان کے وجود میں ہے وہ عام انسان نہیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک رات حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، تم ایک ایسی ہستی کو جنم دو گی جو اس امت کے لیے رہبر اور نجات دہندہ بنے گا۔ اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرا ہوا ہے۔ اسی دوران دنیا بھر میں غیر معمولی واقعات ظاہر ہونے لگے۔ ایران میں آتش گدا جو ہزاروں سال سے جلتا آ رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ یہ وہی آتش گدا تھا جہاں مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بجھنے کا مطلب یہ تھا کہ کفر کی آگ بجھنے والی ہے اور نور ہدایت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح دریائے سور جو طویل عرصے سے بہہ رہا تھا خشک ہو گیا۔ زمین و آسمان کے درمیان ایک نئی چمک دیکھی گئی۔ ستارے ایک خاص انداز میں چمکنے لگے اور فرشتے زمین و آسمان پر رحمت کے گیت گانے لگے۔ مکہ کے ارد گرد کی فضا میں نور پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رحم مادہ میں تھے تو انہیں خواب میں بار بار بیت المقدس اور شام کے علاقے دکھائی جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی جو شام کے محلوں کو روشن کر رہی تھی۔ اس خواب کی تعبیر بعد میں پوری ہوئی جب اسلام نے شام اور دنیا کے کئی خطے اپنی روشنی سے منور کیے۔ حمل کے دوران ان کے دل میں ہمیشہ ایک خوشبو، ایک نورانیت اور ایک عجب اطمینان رہتا۔ جب وہ کسی اندھیری جگہ جاتی تو روشنی خود بخود ظاہر ہو جاتی۔ اہل مکہ نے کئی بار دیکھا کہ آمنہ کے جسم سے نور جھلک رہا ہے۔ ان سب باتوں نے مکہ کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا، مگر وہ جان نہ پائے کہ یہ آنے والا کون ہے۔ یہ معجزات صرف مکہ تک محدود نہ تھے۔ عرب کے اطفال میں جنات کی محفلیں خاموش ہو گئیں۔ آسمانوں سے شیطانوں کا آنا بند ہو گیا۔ قیصر روم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے ستون گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ شاید کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ دراصل وہ تبدیلی وہی تھی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے پوری کائنات کو تیار کر دیا تھا۔ زمین، آسمان، دریا، درخت سب اپنی حالت بدلنے لگے۔
جیسے ایک عظیم بادشاہ کے آنے سے پہلے پوری سلطنت کو سجایا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے دنیا کو سنوار دیا۔ آخر وہ مبارک لمحہ پہنچا جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سب سے عظیم انسان کو جنم دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت مکہ کی فضا میں ایک عجیب خوشبو پھیل گئی، آسمان روشن ہو گیا اور زمین کانپ اٹھی، جیسے کائنات نے اپنے محبوب کو خوش آمدید کہا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہو اور زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دنیا میں تشریف لاتے ہی توحید کا اعلان تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نور کی ایک ایسی کرن نکلی کہ مکہ کے محلے حتیٰ کہ شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک نور نکلا جس نے شام کے کثیر بصارہ کو روشن کر دیا۔ اسی لمحے فرشتوں نے آواز بلند کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جنات کے سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم پر دروازے بند ہو گئے، اب آسمان سے خبریں نہیں سن سکتے۔ شیطان چیخنے لگے کہ ایک نبی پیدا ہو گیا جو ہمیں ہدایت کے راستے پر غالب آئے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی دایا موجود نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایک نورانی عورت آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کاٹی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے پیالے میں غسل دیا جس میں مشک و عنبر کی خوشبو تھی۔ اسی وقت مکہ کے بت خانوں میں زلزلہ آیا، بت گرنے لگے، مکہ جھک گیا، گویا کہ وہ بھی اپنے مالک کے محبوب کے لیے تعظیم کر رہا ہو۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کے تاج گر گئے، آسمان پر چمک دمک بڑھ گئی، ہر سمت ایک ہی صدا گونجی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے جن کے لیے یہ دنیا بنی تھی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، جب یہ خبر سنی تو فوراً خانہ کعبہ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر شکر ادا کیا۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، چہرے پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایسی نورانیت تھی کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ انہوں نے کہا، میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا تاکہ زمین و آسمان والے اس کی حمد کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ 7ویں دن کیا گیا اور آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سیدہ کے سپرد کیا گیا۔ جیسے ہی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی زندگی بدل گئی، ان کا خشک اونٹ دودھ دینے لگا، ان کا گھر خوشحالی سے بھر گیا، ان کے علاقے میں بارش ہونے لگی۔ وہ کہتی ہیں، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، میری قسمت بدل گئی۔ یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دنیا میں رحمت، برکت اور روشنی پھیلنے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی عام بچوں کی طرح نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی
جھوٹ بولتے نہ کسی کو دھوکہ دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے تھے، ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چیک کیا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ دل شیطان کے اثر سے پاک کر دیا گیا ہے۔ پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے، والدہ آپ کو مدینہ لے گئیں تاکہ نانا کے رشتہ داروں سے ملائیں۔ واپسی میں ابواہ کے مقام پر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ یہ آپ کی بڑی پہلی جدائی تھی۔ پھر دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب بھی کعبے کے پاس بیٹھتے، لوگوں کو کہتے، اسے مت روکو، یہ مستقبل میں بڑا مقام پائے گا۔ 2 سال بعد دادا بھی وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب کی کیفیت میں آ گئے، جنہوں نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور کی ولادت اور بچپن کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو پوری کائنات اس کے لیے رستہ ہموار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں صبر، برداشت، صداقت اور رحم کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی نرم دل، سچ بولنے والے اور مددگار تھے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تکلیف کے بعد سکون ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہے اور گمراہی کے بعد ہدایت ہے۔ جیسے دنیا بھر کے اندھیروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے مٹا دیا، ویسے ہی اگر ہم اپنے دلوں میں ان کی سنت کا نور بسائیں تو ہمارے اندھیرے بھی مٹ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کی طرح سچ بولیں، معاف کریں، محبت بانٹیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یہی وہ سبق ہے جو اس عظیم واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ دنیا بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنا دل بدلنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔